الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو کس طرح بڑھاتا ہے، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں اس کو کس طرح 700 گنا کرتا ہے۔ آج اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا جو ہے وہ اگر وہ احتیاط نہ کرے اور اس خرچ کیے ہوئے کو ضائع نہ کر بیٹھے، اس کے متعلق بتایا گیا۔ الذین، وہ لوگ جو ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، ينفقون نون فا قاف، نفق، انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم، پھر، لا یتبعون، نہیں پیچھا کرتے، پیچھے نہیں لاتے، یتبعون کس سے، تابعین، تابع، اسی سے اتباع ہوتا ہے، لا کر بتایا کو اس کے پیچھے نہیں لاتے، ایک کام کے بعد دوسرا کرنا، تو پھر وہ اس کے پیچھے نہیں لاتے، ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا ہے، من لفظ ہوتا ہے میم نون من، احسان جتانا، کسی کو دینے کے بعد اسے حقیر سمجھنا، ولا اذن، اور نہ اذن لفظ جو ہے الف زال یا سے ہے، جسمانی اور ذہنی تکلیف، خاص زبان سے یا رویے سے ہو، دینے کے بعد لوگوں میں مشہور کرنا جس سے لینے والے کو شرمندگی ہو اور تکلیف ہوتی ہو، اذن اس کو کہتے ہیں۔ لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، اجر کس سے ہوتا ہے، اجرت سے، یعنی لازمی جیسے مزدوری آدمی کرتا ہے تو اس کی اجرت لازم ملتی ہے، تو اس لیے اجر اس کو فرمایا گیا۔ ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہیں کوئی خوف ہوگا، خوف خوفا، مستقبل کا اندیشہ جو ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، حزنون، تو حزن ہوتا ہے ماضی کا غم، دینے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ قول معروف، قول، بات، معروف، عین رافع، جو ہے معروف، بھلی بات کہنا، جو ہے اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور مغفرت غفرہ سے ہے، ڈھانپ دینا، معاف کر دینا، جو ہے خیر، بہتر ہے، خیر اس میں تفضیل ہے، بہتر ہے، من صدقہ، اس صدقے سے، یتبعها لفظ تابعین سے، یا پیچھے ہے اس کے، جس کے پیچھے ہے، اذن، تکلیف، واللہ، اور اللہ تعالی، غنی، غنی، غین نون یا غنی، بے پرواہ، بے نیاز ہے، حلیم، حلیم حال آمین سے، فعیلوں کے وزن پہ ہے، بردبار، فوری فیصلہ نہیں کر دیتا، جو غیظ و غضب کے وقت نہ بھڑکے، غصے کے وقت نہ بھڑکے، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، نہیں پھر پیچھے لاتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے، من، احسان، ولا اذن، اور نہ جو ہے تکلیف۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد جو ہے ان کے پیچھے جو ہے جن پر خرچ کیا گیا ہے ان کے اوپر احسان نہیں جتلاتے، ان کو حقیر نہیں سمجھتے۔ بندہ جب کسی کو دیتا ہے کوئی مال، صدقہ، خیرات، تو کیا سمجھتا ہے، وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، اور جو ہے اس کا بھی وہ جو ہے آگے سے شکریہ ادا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے اس پھر ناراض ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اس نے اس سے کچھ ریوارڈ چاہتا ہوتا ہے آدمی نا، تو اس سے کوئی جو ہے ریوارڈ نہ چاہے، اگر وہ شکریہ ادا نہ کرے تو پھر آدمی کہتا ہے اس نے تو شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ ولا اذن، اذیت کیا ہے کہ لوگوں کو بتاتا پھر کہ میں نے اس کو یہ دیا تھا، میں نے اس کو یہ دیا تھا، اور اس نے جو ہے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا تھا اور اس نے جو ہے اس کا یہ بدلہ دیا، تو اس جو ہے وہ اس کا کیا کرایا جو ہے صدقہ و خیرات
وہ ضائع ہو جاتا ہے. اگر وہ یہ پیچھے نہیں احسان اور جو ایذا نہیں پہنچاتے، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس. ہم نے اس کا اجر جو ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، کسی غریب، کسی فقیر، کسی جو ہے حاجت مند کی ضرورت بھی ہے کہ پوری کی ہے، ہم نے اس کا اجر اللہ کے ہاں سے لینا ہے. آدمی چونکہ آدمی اپنے عزیز و اقارب پہ کسی پہ خرچ کرتا ہے تو وہ آگے سے کئی دفعہ بدسلوکی کرتے ہیں، تو آدمی پھر جو ہے نا ناراض ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا بھلا کیا اور انہوں نے آگے سے جو ہے یہ بدسلوکی کرتے ہیں، تو وہ پھر ناراض ہوتے ہیں. اگر وہ بدسلوکی بھی کریں تو ہم نے تو اجر اپنے اللہ سے لینا ہے، تو ہم نے ان سے تو ریوارڈ لینے ہی نہیں. جس نے اللہ سے لینا ہے انہیں کیا جو مرضی وہ کریں. دیکھیں ہم کوئی چیز جب بچے لاتے ہیں، کوئی پیسے کوئی چیز عیدی ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو دیتے ہیں کہ امی تم سنبھالو، ابا جی تم سنبھالو. اب وہ کس لیے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمارے باپ نے سنبھال لیا، یہ محفوظ ہو گیا. وہ کیا کرتے ہیں، اوپر اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. دنیا میں ہم کہیں بھی رکھیں تو وہ جو ہے کوئی چوری کا ڈر، کہیں کوئی جو ہے ڈاکے کا ڈر، چھن جانے کا ڈر. بینک میں رکھ دیں تو ان کے لاکر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے لاکر کا جو ہے ٹوٹ جانے کا ڈر. اگر کہیں گھر میں پیٹی صندوق میں رکھیں تو وہاں چوری کا ڈر. تو جس نے اپنا اس اجر جو ہے اس کا وہ اللہ کے ہاں جمع کروا دیا، عند ربہم، وہ عرش رحمان کے اوپر رکھ دیا، تو وہ وہاں پہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں چھین سکتی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن. کیوں؟ انہوں نے تو اپنا اس کا اجر اپنے اللہ کے ہاں محفوظ کر دیا عرش رحمان کے اوپر. تو انہیں پھر کوئی جو ہے ولا خوف، انہیں کوئی پھر خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر. انہیں کیا خوف؟ انہوں نے تو اپنا جو ہے اللہ کے ہاں جمع کروا دیا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے کہ ہم نے جو ہے انہیں غم لاحق ہو جائے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ ضائع ہو گیا. نہیں، نہ انہیں کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا. کیوں؟ انہوں نے تو اپنا جو ہے اس کا اجر اللہ کے پاس جمع کروا دیا ہے. قول معروف، بھلی بات کرنا جو ہے معروف، جسے معاشرے میں ہر کوئی آدمی اچھا کہے. اگر تم کوئی مانگنے والا آیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ زج کر دیتا ہے آدمی. تو آدمی کے پاس اگر کچھ نہ ہو دینے کے لیے تو پھر آگے سے چھڑکتا ہے. تو فرمایا قول معروف، بھلی بات کہہ دینا، اسے جو ہے اچھا پھر آ جانا جو ہے پھر دے دوں گا، ابھی جو ہے نا پھر کس دن آپ آئیں تو میں آپ کی مدد کر دوں گا، اس وقت میرے پاس نہیں ہے کوئی چیز تو پھر کبھی آ جانا. کسی اچھے اور اچھی باتوں میں لگا کر اسے جو اچھے طریقے سے واپس کرے، بجائے اس کے کہ اسے کہا کہ نہیں تو روز ہی مانگنے آ جاتے ہو، اور جو ہے اس کو جو ہے جلی کٹی سنائے. معروف بات کہے. ومغفرۃ، اور اس کے لیے بخشش بھی مانگے. کیوں؟ وہ کئی دفعہ مانگنے والا جو ہے وہ جو ہے کوئی رشتہ دار بھی ہو، کوئی ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سر چڑھتا ہے اور وہ جو ہے آگے سے کئی دفعہ جلی کٹی سنا دیتا ہے. تو پھر کیا کرنا، غصے نہیں ہونا، آپے سے باہر نہیں ہونا. جس طرح سٹاپ پہ کھڑے ہوئے یا اشارے پہ کھڑے ہوئے مانگنے والے جو تھوڑا سا گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لوگ، وہ ناک کرتے ہیں تو وہ اندر سے غصے سے گالیاں دیتے ہیں، دفع ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ. تو بجائے اس کے کہ اس طرح کرنے کے ومغفرۃ، اور ان کے لیے بخشش بھی مانگنی ہے جو ہے ان کے لیے. اگر تم کچھ دے نہیں سکتے تو بھلی بات کہو، انہیں اچھے طریقے سے لوٹاؤ. اور جو ہے اگر وہ منہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. تو جو ہے یا جس طرح ہم کہتے ہیں جب کوئی آیا تو اسے کہتے ہیں بابا معاف کر دو، تو وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر کبھی آنا تو دے دوں گا. خیر بہتر من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعھا، جس کے پیچھے آئے اذن، جس کے پیچھے تکلیف آئے، وہ بھلی بات کہنا اور مغفرت
کی دعا مانگنا اس کے لیے، اس سے بہتر ہے کہ جو صدقہ تم کرو اور اس کے پیچھے لوگوں کو اذیت دو اور لوگوں کو سناتے پھرو اور جو ہے احسان جتاتے پھرو اور اس کیے ہوئے احسان جو ہے صدقے کو اس کو ضائع کر بیٹھو، اس سے بہتر ہے کہ تم بھلی بات کہو اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ تو اس صدقے سے بہتر ہے جو تم صدقہ دے کر اس کے بعد اس کو اذیت دو، احسان جتلاؤ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غنی، واللہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے تمہارے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، اس کے پاس تو اتنے خزانے ہیں، اگر ساری مخلوق، جو ہر مخلوق جو چاہتی ہے وہ مانگے وہ اس کو عطا کر دے، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جیسے سمندر کے پانی میں ایک سوئی ڈبوئے اور اس کے ساتھ جو پانی کا ایک قطرہ لگ جاتا ہے، اتنی بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ وہ غنی اور بے پرواہ ذات ہے، تم نہ بھی دو تو اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ حلیم کیا ہے؟ وہ جو ہے بردبار ہے۔ جس طرح انسان فوراً بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً بدلہ نہیں لیتا۔ بردبار، بڑی بڑی تمہارے جو ہے انسانوں کے گناہوں پہ، انسانوں کی نافرمانیوں پہ بردباری اور جو ہے غصہ کے وقت بھڑکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ تم ایک کسی کو روٹی کھلا کر، کسی کو کوئی بچی کھچی چیز دے کر، اس کے بعد تم جو ہے اس پہ احسان جتاتے ہو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ شرف ہم کلامی اور نظر عنایت بھی نہیں اس کے ساتھ کرے گا، اس کو نہیں شرف ہم کلامی بخشے گا اور نہ ہی نظر عنایت کرے گا۔ جو ہے صدقہ دے کر، خیرات دے کر، عطیہ دینے کے بعد اس کے بعد احسان جتائے لوگوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر عنایت نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ کے راستے میں جب خرچ کر دیں تو اس کے بعد پھر اس کا احسان نہ جتلائیں اور نہ ہی لوگوں کو اذیت دیں، تاکہ اس کا اجر پورے کا پورا ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وصول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔